دونوں ہاتھ کر کے دونوں ہاتھ کر کے اس کو سیاسی دائرہ سمجھو بخشش کا ساتھ جو لبیک یا رسول اللہ سارے باپ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں گے. بیٹھ جائیے سارے اپنی اپنی جگہ. ابا جی کا شکریہ جناب. سورہ فاتحہ شریف سارے آباب پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین 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 آمین. رحمت للعالمین جان جانا سید الاولین والآخرین خاتم النبیین اشرف المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام انبیاء علیہ السلام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. آمین. سلاسل اربع کے بزرگان دین میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا از الغوث الثقلین ہادی دارین شیخ الجن والانس حضرت سید سلطان شاہ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان المشائخ نظام الحق والدین محبوب الہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جتنے احباب میرے ساتھ دعا میں مشغول ہیں اور جو نہیں بھی ہیں جنہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی یا نہ پڑھی اس مجمع میں جو موجود ہیں یا جو ابھی رستوں میں ہیں جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں یا اللہ ہم سب کے آباء و اجداد تک اس فاتحہ کا نور پہنچا دے. آمین. اور تجھے تیرے حبیب کا واسطہ اور آپ کی اہل بیت کا واسطہ اصحاب کا واسطہ اولیاء کاملین کا واسطہ اس تمام پڑھی جانے والے کلام کا فیضان ان لوگوں کو ضرور دے جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے. اور یا اللہ جتنے باقی گناہ میرے ہم موجود ہیں سارے ہم سب کے دلوں میں اس فاتحہ شریف کا نور داخل فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا ربي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي سارے مل کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله نبی سرور ہر رسول و ولی ہے جسے سمجھ میں آئے وہ خوش ہو کر سبحان اللہ کہے ایسے اور تھوڑا سا مسکرا کر کہے سبحان اللہ اس میں بڑا راز ہے سرکار کریم کی شان سن کر اگر کوئی مسکرا پڑے اللہ پاک اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دے سبحان اللہ یہ بڑی بات ہے حدیث شریف کے سبحان اللہ اللہ پاک کو یہ بہ جاؤ سارے سنگیر اللہ پانے میں بو اللہ میں ہی کھلو جانا انہوں کچھ نہ آکھو ہون ٹھیک بس پشم کر دیو جی ہون خوش ہو اور تسا خوش ہو جاؤ گے تو سرکار خوش ہو جاؤ گے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نبی رازدار محلہ علی ہے وہ نامی کے نام خدا نام تیرا رؤوف رحیم علیم علی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم وہ اسرا رویلا مکان کی گلی ہے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میرے یا رسول اللہ فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے سبحان اللہ تیرے در کا دربان جبریل اعظم بے شک تیرا مداح ہر رسول و ولی ہے سبحان اللہ لسان آدم پر تو نام مصطفیٰ کا خدا کی عزت کی قسم 1.25 نبیوں میں ایک نبی رسول ایسا نہیں جس کے لبوں پر مصطفیٰ کا نام نہ ہو آدم کی دعائیں ہیں تو وسیلہ مصطفیٰ کا نوح کے تذکرے ہیں تو دعائی مصطفیٰ کی ابراہیم پاک کا ذکر ہے تو بیچ میں تذکرہ مصطفیٰ کا یوسف پاک کی دعائیں ہیں تو وسیلہ مصطفیٰ کا ایوب پاک دعائیں مانگتے ہیں بیماری میں شفا پانے کے لیے مانگتے رب سے وسیلہ مصطفیٰ کا فقضا کا موسیٰ لم یزل متوسلہ موسیٰ و عیسیٰ بھی نہ رہے تو بریلی کا امام فرما رہا ہے عاشق رسول فرما رہا ہے وہ امام بریلی کا جو پتھر سے بھی ٹکرا جائے تو پتھر سے بھی آواز آتی ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اچھا ایک منٹ یہ جو حضرات اوپر بیٹھے ہیں صرف یہ غلطی ہو گئی ہے کہ 6 فٹ اوپر آ گئے ہیں آپ ایک ایک بندہ بما علماء کے مجھے بتائیں ہم میں سے کوئی ہے صحیح قابل یہاں بیٹھنے کے اللہ کو حاضر چھوڑ کر بتلاؤ تو بیٹھے ہوئے تو ہم مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں تو مصطفیٰ ہی کا نام نہیں لینا آپ نے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ نہیں نہیں یہ ہم مرے ہوئے ہیں ہماری زبانیں نہیں ہیں یا ہمارے اندر ایمان نہیں ہے بند کریں
اے مت سمجھنا کہ زبان ہے منہ میں تو زور ہے، تو زور والے بول رہے ہیں۔ حضور کا نام زور سے نہیں لینے ہوتا، مصطفیٰ کی توجہ سے لینے ہوتا ہے۔ آپ سارے اللہ علماء کرام بتائیں، ابو جہل کے منہ میں زبان کوئی نہیں تھی؟ بولو تھی؟ پھر اس نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اب میں پوچھتا ہوں، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں تھی؟ کنکریوں کی زبان تھی؟ جواب دو، مجھے جواب دو۔ کنکریوں کی زبان نہیں ہوتی۔ ابو جہل کی زبان تھی، کلمہ نہ پڑھا۔ کنکریوں کی نہیں تھی، کلمہ پڑھ لیا، چونکہ آمنہ کے لال کی نگاہ کنکریوں پر پڑے۔ اب بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اب تشریف رکھیں، یہ میں لگواتا ہوں، وہ نعرہ بھی لگواتا ہوں۔ بالکل بالکل یہی کرنا۔ اور گل یہ ہو رہی تھی، اچھا توجہ ہے جناب، کوئی ایک نبی رسول بتائیں جس نے حضور کا وسیلہ نہ پیش کیا ہو؟ کوئی باہر کنکری بتائیں جس نے نبی پر درود نہ پڑھا ہو؟ ملائکہ میں سے کوئی بتائیں جو مصطفیٰ کے دروازے کا غلام نہ ہو؟ جنت کی حوریں بتائیں جنہوں نے نبی پر درود و سلام نہ پڑھا ہو؟ او بھائی کس کو ذکر کرو گے؟ قسم پروردگار عالم کی، ادھر ہواؤں میں پرندے، ادھر جنگلات میں درندے، ادھر سمندر میں مچھلیاں، ادھر پتھروں میں کیڑے، ادھر درختوں پر لگے ہوئے پتوں پر نیگنے والے حشرات، ہر ایک کے لبوں پر نام مصطفیٰ جاری ہے۔ اور اگر کسی کی اندر کی آنکھ کھل جائے تو وہ خدا کی سنے، وہ بھی درود و سلام پیش کرتا ہے۔ کون جدر بھی لگائی، میں ملنگ جا بندہ، گل سنو، میں مست ساتھ نہیں ہوں، پتہ نہیں یہ سرکار دی بس کہانی ہے، گل ہے، میرا ہوش بھی صحیح نہیں رہتا۔ ملنگ جا بندہ، میں قرآن کے ہاتھ رکھ کے آنا، میں جس طرف جاتا ہوں ایک ہی آواز آتی ہے، میں صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، کان جدھر بھی لگائی ہے تیری ہی داستان۔ میں نے تو نہیں دیکھا کوئی، اگر کوئی اہل سنت کے مسلک سے نہ بھی ہو، کوئی اور مسلک بھی ہو، نام وہ پہلے لیتا ہے حضور نے فرمایا۔ اگر یہ نہ بولے تو وہ ایک قدم نہیں چل سکتا، اس کو چلنے سے پہلے آمنہ کے لال کا نام لینا پڑتا ہے، گویا وہ بھی اندر سے جانتا ہے گل ساری۔ ہاں جی گج وج کے بولو، گل ساری، سارے نہیں نہ ہاتھ چکے ہیں، گل ساری ہے کہ ہون مزہ آگا، پھر جی دوویں ہاتھ چکنے ہیں، گل ساری نہ آر دیئے نہ پار دیئے، گل ساری پھر دب کے بولو، گل ساری۔ اور یہ صرف میرا عقیدہ نہیں ہے، یہی عقیدہ ہے صاحب کا، یہی عقیدہ ہے اعلیٰ حضرت بریلوی کا، کہے سبحان اللہ، کم از کم علماء سے کہو سبحان اللہ، اور اچھا آنکھو سبحان اللہ۔ کہ کرسی کوئی اتنی چنگی چیز نہیں ہوتی کہ بلا اس پہ بیٹھنے کے بعد بندہ یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ بولا نہ بولا، تو اے نہیں سمجھ بھی آمدی ہونی انہوں بھئی کہہ دے نا تے کہہ رہے بولو۔ او بھائی یہ عقیدہ صحاب کا ہے، عقیدہ صحاب کا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا ہے، اور عقیدہ کیا ہے کہ دیتا رب ہے، دلاتے مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، دلاتے کون ہے؟
تو میرے گل ساری سرکار دی ہے، میرے بولو گل ساری سرکار دی ہے۔ واللہ واللہ قسم خدا کی ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، مشکات میں بھی موجود ہے۔ اے جدوں احد دا میدان نہیں کھودیا جا رہے سے، اے احد دا اپنا خندق، تو غزوہ خندق احد کے پاس مدینے کے گرد خندق کھودی جا رہی ہے، تو 1000 صحابہ رسول اللہ کے کام کر رہے ہیں۔ کتنے؟ سارے بولیو، اے میں جان بوجھ کے بلوا رہے ہیں، کتنے؟ 1000 صحابہ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور جابر بن عبداللہ کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے جابر بن عبداللہ نو کیا کہ آپ جاؤ تے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کن بچا تھو کہ بندے زیادہ نہیں لے آنے، 10 تو تھوڑے بندے ہون، تے میں روٹی پکا لیندیاں تے چپ کر کے سرکار آون تے کھاون تے چپ کر کے تو جو پر بندے 10 تو زیادہ اچھا بولو۔ حضرت جابر نے جا کر کہہ دیا حضور کے کان میں، مہربانی فرمانا یا رسول اللہ اوروں کو نہ فرمائیے گا، زیادہ لوگ نہ ہو جائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، تم جاؤ، روٹیاں ابھی نہیں پکانی اور ہانڈی سے سالن بھی نہیں نکالنا، میں آتا ہوں۔ صدقے یا رسول اللہ۔ وہ تو ادھر گئے اور ادھر سرکار نے فرمایا جس نے کھانا کھانا ہے آ جاؤ۔ واہ واہ واہ، نہیں ہے سبحان اللہ، نہیں آنی سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور تو دور میں سمجھان لگا کہ کون دیتا ہے دینے کو نہیں چاہیے۔ اے جڑا پریشان ہے نا، ایک گل سن کے انہوں اور پریشان کرو سبحان اللہ کہہ کے، اور کرو۔ حضور نے فرمایا کون ہے آ جاؤ، جس نے کھانا کھانا ہے۔ وہ ایک بھی چلا، 2 بھی چلے، 3 4 5 1000 بندے، سبحان اللہ، 1000۔ توجہ جی، توجہ، مہمان ذرا آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، توجہ قبلہ اسلامی بھائی اس طرف توجہ۔ حضور کی حدیث سے عمدہ کون سی صورت ہے جسے آپ دیکھنے لگ رہے ہیں؟ میں تو ابتغاء رضوی کو یہ کہتا ہوں کہ میں آؤں اور نعت پڑھی جا رہی ہو تو آپ نقص ایمان ہوگا آپ کا کہ نعت کے دوران ہمارا نام لیں۔ اسی بات نے اہل سنت کو تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ او خدا کے بندو، جب ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو تو جبریل پیا کھڑا ہو تو ادھر بھی نہ دیکھو۔ اے اپنا معیار بناؤ، اے معیار بناؤ، اپنا معیار، یہ معیار بناؤ، معیار۔ بس سرکار 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 سرکار۔ حضور نے ارشاد فرمایا چلو بھائی، 1000 بندہ آ گیا، 1000 بندہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی آٹا دکھا، آٹا لایا گیا۔ اللہ اکبر، ایک سینر میں آٹا، حضور نے لعاب مبارک، واہ، کرم میرے آقا یا رسول اللہ، کرم سرکار۔ اور کوئی نادان قسم کا بندہ اگر بھونکے نا کہ آٹے میں تھوک ڈال دیا تو اس کو کہو نادان شخص، تجھے سمجھ ہی نہیں ہے یہ وہ تھوک ہے جسے ہاتھوں پر ملنے کے لیے صدیق اکبر انترکھم محمد محمد اللہ وقت فی کف رجل منہم فدلک بے وجہہ وجلدہ۔ میں جان بوجھ کر حدیث شریف عربی میں تلاوت نہیں کر رہا ہوں کہ ٹائم تھوڑا ہے، نہ علماء وچ بسا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، تو کوئی یار دی گل سنا ملا۔ کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟
آدھا گھنٹہ جب عربیاں پڑھنے میں چلا دے وہاں تو پھر عربی ڈھول دی گل کیویں سمجھ آونی ہے. اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، آپ نے لوہا مبارک یوں کر کے لگایا، پھر فرمایا ہانڈی کتھے اگے حضور نے ہنج کر کے لوہا مبارک یوں کر کے لگا دیا قاری وارث صاحب، اور فرمایا ہون جابر مدینے سے عورتیں شہر سے کی بلا لے، ساریاں نو لا دے، روٹیاں پکانا شروع کر دیں. 20 عورتاں بلائیاں. واہ واہ سبحان اللہ. کتنی عورتاں؟ 20. اچھا بولو. 20. اور ایمان نال من دسو اے سارے اس محفل نعت میں آنے والوں، ایمان سے بتاؤ اتنا سا آٹا 20 ہوتے بتاتی؟ واہ واہ صدقے یا رسول اللہ. ادھر میرے ہاتھوں کو دیکھو، قربان میرے آقا. اتنا سا آٹا 20 ہوتے بتاتی ہیں. او پر پتروں گلا آٹے کی دہائی ہے. عورتاں بھی لگ گئی تندوریاں تے روٹیاں پکان، 20 عورتاں روٹیاں پکائی جاندیاں نے، صحابہ کھائی جاندے نے، نہ روٹی کم نہ بوٹی کم. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ اور ذرا سینہ لگا دے سارا. ہماری ماں نے ہمیں دودھ اسی لیے پلایا ہے، ہماری پاک باز مائیں ہیں، بخدا انہوں نے وضو کی حالت میں اللہ اللہ کرتے ہوئے ہمیں دودھ پلایا، اور آج کے دن کے لیے پلایا تھا کہ بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے. بولو زور سے نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت نعرہ رسالت. نہ پوچھ اس کے محمد کہاں سے ملتا ہے، نہ پوچھ اس کے محمد کہاں سے ملتا ہے، یہ من یہ سلوہ مجھے اپنی ماں سے ملتا ہے. نعرہ رسالت. اور یہ ہاتھ کھڑے کر کے بتا دیں دنیا ساری کو کہ یہ ملک پاکستان کا کوڈ 92 اس میں محمد کا عدد ہے، اور اس کے بانی کا نام بھی محمد علی ہے، تاکہ دنیا یہ سمجھ جائے یہاں نہ کسی آسیہ مرونہ کی گنجائش ہے، نہ ہی اس کے پٹھوں کی گنجائش ہے. بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ کھڑے کریں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہم اپنے نبی کے دیوانے نہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہو کہ اس ملک میں کسی گستاخ کی گنجائش نہیں، تو پھر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو ہم اپنے نبی کے دیوانے، سرکار نبی کے دیوانے، نجفال نبی کے دیوانے، دلدار نبی کے دیوانے، غمخوار نبی کے دیوانے، ہمسون نبی کے دیوانے، سلطان نبی کے دیوانے. کسی کی کوئی گنجائش نہیں. یہاں بات وہی ہوگی جو سرکار دو عالم کی غلامی میں ہوگی. کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے تو مسلمانوں کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ابھی آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ جذباتی باتیں کر رہا ہے. یہ جذبات بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے. اونچا بولو ایمان کیا ہے. لو جی راتی میں حدیث شریف پڑھ کے سنائی سی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس درجے کا صحابی ہے جی؟ پکی گل ہے. بولو سارے بولو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کے منہ پر دپڑ مارا. کس کے منہ پہ؟ حالانکہ حضور فرماتے ہیں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا کھونٹا ہے. یہ میرے اور آپ کے آقا کی تربیت ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ باپ کیا ہوتا ہے. یہ تو سرکار نے بتایا باپ کیا ہوتا ہے.
قدموں میں جنت ہے. یہ تو سرکار نے ننگے پیر دوڑ کر مدینے میں دائی علیمہ کا ادب کیا اور لوگوں نے پوچھا صحابہ کون آ رہی ہے؟ فرمایا وہ آ رہی ہے جس کی چھاتی سے محمد نے دودھ دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماں کی تعظیم کس نے بتائی ہے؟ آقا نے. اونچا بولو سرکار نے. کس نے؟ سرکار نے. اے سرکار کا نام ہے جتنا اونچا ہوئے نا میرے کنہ دیا پردیاں نہ ٹکراوے. کس نے؟ سرکار نے. باپ کا ادب کس نے بتایا؟ بڑے بھائی کا احترام کس نے بتایا؟ سفید داڑھی والے کا ادب کس نے بتایا؟ پڑوسی کے حقوق کس نے سکھائے؟ رب سے ملنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ سیدنا صدیق اکبر سیکھنے والے، سرکار سکھانے والے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تمانچہ پڑ مارا. باپ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا اور اس نے بات کو ٹیڑھی کر دی. ٹیڑھی سمجھ گئے ہو نا؟ حضور کی شان میں ایک تمانچہ مارا اور جب سرکار کے سامنے آئے حضور نے فرمایا یا ابو بکر تم نے اپنے باپ کو تمانچہ دے مارا، اپنے باپ کو تم نے تو پھر مارا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ اس وقت میرے قریب تلوار نہیں تھی. اور کوئی سمجھ آئی گئے آگے اس ویلے میرے نیڑے اچھا بولو پھر بولو. میں ضرور نماز و روزے کی بھی بات کروں گا لیکن میں آپ کے اندر عشق رسول کی ایک آگ لگانا چاہتا ہوں. نماز بعد کی بات ہے، پہلے ذکر عشق رسول ہوگا. اس پر آپ کا اتفاق ہے تو آپ کھڑا کریں. الحمدللہ. روزہ بعد کی بات ہے، پہلے عشق رسول. اور نماز روزے نے قبول تب ہونا ہے جب ان میں روح ہو اور روح نام ہے محمد کی غلامی کا. یہاں سے کوئی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں مجھے اور جان دے ہو چھڑ دے ہو جان دے ہو کیا کر دے ہو جیڑا نماز پڑھتے ہیں وہ عاشق نہیں ہوتا تو میں انہوں حدیثہ پر پڑھنا شروع کر دے سا بخاری شریف نہیں ہو کہ تو انہوں کیسا آگے ابھی ہر نمازی عاشق رسول ہے تو اڑی مت ماری گئی ہے کہ ہر نمازی عاشق رسول ہے. اگر ہر نمازی عاشق رسول ہے تو مدینے میں مسجد کو آگ کیوں لگائی گئی؟ سمجھ میں آئی ہے؟ پھر مدینے کی میں مسجد کو جلایا کیوں گیا؟ فرمایا ہر ایک نمازی نہیں، نمازی بھی وہ ہے کہ سرکار آگے کھڑے ہیں، ابوبکر عمر عثمان مرتضیٰ پیچھے کھڑے ہیں اور حضور مسکراتے ہیں سلام پھیرتے ہیں اور سارے یار مل کر کہتے ہیں آپ مسکرائے تھے وجہ تو بتائیں. اب حضور یہ نہیں فرماتے تم نماز پڑھتے ہو یا میرے منہ کو لگتا ہے. کیا بات. حضور بھی جانتے ہیں ان کی نمازیں قبول اسی صورت میں ہوتی ہیں جب ان کے قلوب میں میرے عشق کی موتیں لگی ہوتی ہیں. میں نماز کی بات بھی کرتا ہوں، میں روزے کی بھی کرتا ہوں، انشاءاللہ ابھی کروں گا بھی آخری 5 منٹ. لیکن پہلے یہ میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ ماں کی محبت سے بڑھ کر کس کی محبت؟ سرکار کی. کس کی محبت؟ سرکار کی. یار جڑے کے پیچھے تک دے ہو خدا دا واسطہ ہے. ماں دی محبت تو ود کے کدی محبت؟ سرکار کی. پیو دی محبت تو ود کے کدی محبت؟ سرکار کی. بیوی کی محبت سے بڑھ کر کس کی محبت؟ سرکار کی. بچوں کی محبت سے بڑھ کر کس کی محبت؟